میں صدقہ کرنا سب سے بہترین شکل ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف کالا بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ سمجھا جاتا ہے، کسی کو 1 روپیہ دینا صدقے کی نیت سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، جو اس کی عین جینون ضرورت ہے اسے پورا کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ باقی گوشت کا صدقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دیا جائے۔ تو ایک دفعہ ایک عابد کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، تیرے یار کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بہترین دوست ہیں۔ ایک جو شراب پیتا ہو میرا بہت پیارا دوست ہے، ایک جو غصے والا ہو وہ میرا بہت پیارا دوست ہے، اور ایک جو بخیل ہو، شوم ہو، کنجوس ہو، وہ میرا بہت پیارا دوست ہے۔ اور اگلی بات مزے کی ہے، اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں تو پھر وہ میرا پیر بن جاتا ہے، میں اس کا مرید بن جاتا ہوں۔ وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں۔ وہ میرا استاد ہوتا ہے، میں اس کا شاگرد ہوتا ہوں۔ کہ اللہ نہ کرے کسی میں نشہ بھی ہو، غصہ بھی ہو، بخل بھی ہو، تو وہ شیطان کا بھی شیطان بن جاتا ہے۔ اور بخیل آدمی سے اللہ کی کبھی دوستی نہیں لگتی، اور سخی سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں ٹوٹتی۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ آپ نے جب حنین کی جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا تو صفوان بن امیہ پکار اٹھے کہ میں اب گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے کہ اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسلام اور سخاوت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام پسند کیا ہے، اس کو خوبصورت بناؤ 2 چیزوں کے ساتھ۔ اسلام کا میک اپ 2 چیزیں ہیں، اسلام کا میک اپ 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا اسے خوبصورت بناؤ سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ۔ بے حیائی نے میرے معاشرے کو آگ لگا دی ہے، آج کا میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے، ہماری نسل اس پہ چل پڑی ہے۔ مغرب کی تہذیب بے حیائی کی ہے، ہم تو حیا والی امت ہیں۔ کاش کہ کچھ ہماری نسل کو تھوڑا سا اس کا پتہ ہوتا، اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا۔ دکھتی ہوئی رگ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے دین کو خوبصورت بناؤ حیا کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ۔ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا، منافق، جس نے ان کے لیے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا، اور اس میں سے آواز آتی تھی، تو وہ ہوا کی کراسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی، آواز آتی تھی، 2 طرف سوراخ رکھے تھے۔ وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب۔ وہ اتنے بیچارے کم عقل تھے، وہ اس کی پوجا پہ لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، معاملہ دیکھا، اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے۔ ہزاروں آدمی قتل ہو گئے، تو سامری پکڑا گیا۔ جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ یہ تو ابتدا کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنی موت آپ مر جائے گا، یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا، یہاں مت چھوڑو۔ تو اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو بچا گئی قتل سے، جہنم سے نہیں، دنیا کے قتل سے۔ مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا۔ مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ تو غریبوں پہ خرچ کریں، اپنے نوکروں پر خرچ کریں، ملازمین پر خرچ کریں، گھر کی خادمات پر، بچیوں پر خرچ کریں۔ ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی سخاوت کریں، گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے، گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو بلائے، گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بلائے، یہ بھی سخاوت۔ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا۔ ایک دفعہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا، اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے لگا عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے، مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری سخاوت مشہور ہو گئی۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا، تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے، اور سری کا مغز خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے۔ تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے منہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ، یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے۔ تو وہ بدو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو 100 بکریاں اس نے ذبح کر کے کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا، اور بھی مہمان تھے۔ تو حاتم کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اور جائیداد ہے؟ کہ نہیں، بس یہی 100 بکری میری جائیداد تھی۔ تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا؟ کہ میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ تو حاتم کہنے لگا وہ مجھ سے بڑا سخی تھا، ساری جائیداد قربان کر دی۔ پھر حاتم نے 100 بکری کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دیے تحفے کے طور پر۔